اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَلَّا يَكُونَ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ بِعَيْنِهَا مَذْكُورَةٌ فِي مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ لكن تكون مندرجة في قضية كلية هي مذكورة في مسائل أصول الفقه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مصنف رحمہ اللہ نے علامہ عبید اللہ صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے حد لقبی بیان کی ہے کہ علم اصول فقہ علم ہے قواعد کا، علم ہے وہ قواعد کہ توسل وسیلہ پکڑا جاتا ہے ان قواعد کے ساتھ فقہ کی طرف علی وجہ تحقیق. آگے بیان کیا تھا قضایہ سے مراد علم ہے قضایہ کلیہ کا، علم ہے کلیہ کا، سمجھا گئے؟ تو آگے چل کے کہا تھا وَنَانِ بِالْقَضَایَا الْكُلِّیَّةِ جی کہ مراد ہماری قضایہ کلیہ مذکورہ سے وہ قضایہ ہیں جو فقہ کے مسائل پر دلیل قائم کی جاتی ہے تو دو مقدموں کا جو ایک بنتا ہے، دو مقدموں کا جو ایک ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دلیل جب قائم کریں گے نا فقہ کے مسئلے پر اور منطقی طریقے پر تو ایک مقدمہ جو ہے نا کبرا وہ اسی کا ہوگا. کس کا؟ علم اچی اصول فقہ کبرا اس کا ہوگا تو صغرا جو ہے نا وہ ہوگا جو مسئلہ ہوگا تو پھر نتیجہ آ جائے گا. اس سے یہ ثابت ہوا سنیں. اور مثلا جب دلیل پکڑے تو فقہ کے مسائل کے حکم پر ملازمات کلیہ کے ساتھ جی تے نہ پہلے پچھلا جڑا پڑھے مسائل فقہ پر دلیل پکڑے تو بھئی مطلب ہے کہ بھی قیاس اقترانی کے ساتھ یا قیاس دو معنی جی. قیاس اقترانی ہوگا تو کبرا ہوگا اصول فقہ کا، تو قیاس استثنائی ہوگا تو وہ مقدم جو ہے نا مقدم وہ ہوگا اصول فقہ کا جس کو آگے تعلیل لازم ہوگی تو پھر جون سا بھی رکھیں گے نتیجہ آ جائے گا. وہ سمجھے ہی اے بیان کیتے ہیں. تو اب سوال ہے تو اس کا جواب ہے تو تحقیق مقام کرتے ہیں کہ بہت ساری جگہ دلیل ایسی ہوتی ہے جہاں جو ہے نا جو دلیل کا ایک مقدمہ ہے وہ اصول فقہ میں کوئی نہیں ہوتا، اصول فقہ میں نہیں ہوتا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا عالم سے جواب بھی اور تحقیق مقام بھی ہے. سمجھی گل کہ علامہ فرماتے ہیں کہ جان اس بات کو کہ ممکن ہے یہ بات کہ نہ ہو یہ قضیہ کلیہ بے عینہا مذکورہ اصول فقہ کے مسائل میں. جو قضیہ دلیل کا مقدمہ بن رہا ہے نا وہ بے عینہا مذکور ہو اصول فقہ کے نہ ہو مذکور نہ ہو بسم اللہ بلکہ ہو وہ قضیہ کلیہ مندرج اس قضیہ کلیہ کے تحت جو مذکور ہے اصول فقہ کے مسائل میں. یعنی جو کلیہ ہے نا اصول فقہ کے جو کلیے ہیں اس کلیے دا پتر ہے ان دا پتر پوترا ہے. تو پھر بھی غلطی نہ دی ہوئی نہ خاندان تے پھر یہی ہویا. کیا کہ جی وعلم سے علامہ تحقیق مقام کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو دلیل کے دو مقدمے ہیں ان میں جو ایک مقدمہ ہوگا نا اصول فقہ کا ضروری نہیں کہ بعین ہی وہ اصول فقہ میں مذکور ہو بلکہ ممکن ہے کہ نہ ہو وہ قضیہ کلیہ بعینہا مذکور اصول فقہ کے مسائل میں بلکہ جو اصول فقہ کے مسائل ہیں نا ان کے کسی کلیے کے تحت وہ داخل ہو. یہ جائز ہے. یہ
اور جان اس بات کو جان اس بات کہ ممکن ہے ممکن ہے یہ کہ نہ ہو یہ کہ نہ ہو یہ قضیہ کلیہ قضیہ کلیہ بے عینہا بعینہا کیا نہ ہو مذکورہ مذکورہ اصول فقہ کے مسائل میں اصول فقہ کے مسائل اصول فقہ کے اور مسائل دیکھو آشیا نمبر 13 یعنی نہ ہو کبرا مسائل الاصول فی بعض صورتوں میں بعض صورتوں میں جو کبرا ہے نا وہ اصول فقہ کا نہیں ہے بلکہ وہ کسی وڈے ابے دا پتر ہے سنے ہی اے گل لیکن او کون وہ قضیہ مندرج قضیہ کلیہ میں جو کہ مذکورہ ہے جو کہ مذکورہ اصول فقہ کے مسائل میں فقہ کے مسائل جی اور جان تو اس بات کو کہ ممکن ہے یہ کہ نہ ہو یہ قضیہ کلیہ بعینہا مذکور اصول فقہ کے مسائل میں لیکن ہوگا یہ قضیہ مندرج قضیہ کلیہ میں جو مذکور ہے اصول فقہ کے مسائل میں ہمیں کناشیت ہے یہ اندراج قضیے کا دوسرے قضیے میں کبھی ہوتا ہے باعتبار موضوع کے اور کبھی ہوتا ہے باعتبار محمول کے کبھی ہوتا ہے محمول کے یعنی یہ جو قضیہ مذکورہ ہے نا دلیل بن رہا ہے اس کا موضوع اس قضیے کے موضوع کے تحت داخل ہے جو قضیے کا موضوع ہے جو علم اصول فقہ میں موجود ہے یا کبھی یوں ہوگا کہ قضیے کا جو محمول ہے یہ اس محمول کے تحت داخل ہوگا جو اصول فقہ میں مسئلہ موجود ہے سنیں ہی یعنی پورا قضیہ نہیں گل موضوع محمول دی ہے کہ جو ہم دلیل کا کبرا بنا رہے ہیں نا اس کا موضوع یا اس کا محمول یہ مندرج ہوگا اس موضوع یا محمول کے تحت جو اصول فقہ کا مسئلہ ہے جو یہ مطلب ہے اندراج سے تو جنہ مثالہ میں دیتی ہے نہیں منطقی جی ہاں جی ہوں مثال بنان لگے نہیں تو دھیان کری مطلب گڑبڑ ہو جائے فقولنا كل ما دل القياس على الوجوب في سورة النزاع يثبت الوجوب فيها بس یہ بنان لگے نہیں شرطیہ کی شے شرطیہ بنان لگے نہیں اس اقترانی نہیں کلما جب بھی دلالت کرے گا قیاس وجوب پر صورت نزاع میں جتھے بھی کسی مسئلے جھگڑا ہے تو جڑا ساڈا قیاس ہے جھگڑا پہ گیا کہ مسئلہ کیویں میں اتھے قیاس نے دلالت کی تھی کس پر کہ یہ بات واجب ہے تو پھر جب بھی دلالت کرے گا قیاس وجوب پر صورت تو ثابت ہو جائے گا وجوب صورت نزاع میں تو ثابت ہو جائے گا وجوب صورت نزاع میں اے بن گیا شرطیہ متصلہ کیا کہ جی جب بھی دلالت کرے گا قیاس وجوب پر صورت نزاع میں اور جیڑی بھی ہوئے کلیے بیان ہو رہے ہیں یار تو ثابت ہو جائے گا وجوب صورت نزاع میں جی ہمارا نے ایک مسئلہ شفافے نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہو گیا جی کل سمجھیا تو فَإِنَّ هَذِهِ الْمُلَازِمَةَ مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَ ملازمتا مندرجۃ تحت اے شرط جزا وچ ملازمہ نہیں ہوندا ملازم کیا کس علم سی گئے والے وہ گل نہیں کیا ہوتا ہے ملازمہ مصدر جی ہاں صبر کر کیونکہ یہ ملازمہ جو ہے نا کیا کہ جب بھی قیاس دلالت کرے گا وجوب پر کس میں صورت نزاع میں تو ثابت ہو جائے گا وجوب صورت نزاع میں ایک کلما دلات یثبتو میں جو ملازمہ ہے یہ ملازمہ سنیں اب یہ جو ملازمہ ہے یہ ملازمہ یہ مندرج ہے اس ملازمے کے تحت کیڑا جڑا اگلے قیاس وچ آ رہے کیا کہ جی
کیونکہ یہ ملازمہ جڑا انہاں وچ جڑا ملازمہ ہے مقدم تالی کے درمیان جو ملازمہ ہے یہ ملازمہ مندرج ہے اس ملازمہ کے تحت. وہ کیڑا وَهِيَ كُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى ثُبُوتِ كُلِّ حُكْمٍ هَذَا شَأْنُهُ يَثْبُتُ هَذَا الْحُكْمُ. وہ یہ ہے کہ جب بھی دلالت کرے قیاس ہر حکم کے ثبوت پر جس حکم کی شان یہ ہے جی. کیا صورت نزاع صورت نزاع جی تو ثابت ہو جاتا ہے وہ حکم. جی. کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے وہ حکم ثابت ہو جاتا ہے. وہ حکم ثابت ہو جاتا ہے. کیا کہ جی اور جس ملازمہ کے تحت یہ ملازمہ مندرج ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دلالت کرے قیاس ہر حکم کے ثبوت پر جس حکم کی یہ شان یعنی صورت نزاع میں تو ثابت ہو جائے گا وہ حکم. اچھا حکم مقدم کے اندر بھی حکم ہے جی تالی کے اندر بھی حکم ہے جی ٹھیک ہے. جی وجوب کیا ہے؟ حکم ہے کہ نہیں؟ جی وجوب حکم ہے کہ نہیں؟ حکم ہے. جواز حکم ہے. حرمت حکم ہے. کراہت حکم ہے. حکم نہیں ہے. جی اے ابا ہے اندر تھلے داخل نہیں جی دی پچھلا قیاس کی کلا مدلہ قیاس علی الوجوب تو یثبت یثبت الوجوب فیہا دونوں جگہ دے وجوب ہے. جی حکم ابا جی نے جی حکم دے تھلے وجوب بھی داخل ہے جواز بھی داخل ہے کراہت بھی داخل ہے تحریم بھی داخل ہے جی. کہ کوئی نہیں داخل یہ فقہ کے اندر موجود ہے جی. کہ یہ ملازمہ کہ کلما دل القیاس علی ثبوت کل حکم ھذا شانہ تو یثبت ھذا حکم حکم آگے سمجھ جی. تو آگے چل والوجوب والحرمت من جزئیات ذالک الحکم اور وجوب اور حرمت جی. یہ حکم کے جزیات میں سے ہیں. میں سے ہیں جی. یہ حکم کے جزئیات میں سے ہیں. اے قضیہ کیا فقہ وچ موجود ہے جی. تو یہ ملازمہ اتھو ثابت ہویا جی جی. تو بے جو حرمت اور وجوب ہے یہ حکم کے حکم کے جزئیات جزیات میں سے ہیں. کیا کہ جی وجوب اور حرمت یہ حکم کے جزئیات اس حکم کے جزیات میں سے ہیں. جی. تو گویا کہ او جڑا پہلا قیاس ہے وہ انجی کیویں گویا کہ وَكَأَنَّهُ قِيلَ كُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْوُجُوبِ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ وَكُلَّمَا وَكُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى الْجَوَازِ يَثْبُتُ الْجَوَازُ. گویا کہ پھر یوں کہا گیا نا پہلا قیاس جی کہ جب دلالت کرے گا قیاس وجوب پر جی. وہ صورت نزاع میں جی. تو کیا ہو جائے گا وجوب ثابت ہوگا. اور جب دلالت کرے گا قیاس جواز پر کتھے صورت اتنال لانی کیا ثابت ہو جائے گا جواز ثابت ہو جائے گا. کیا کہ جی گویا کہ جب دلالت یہ قیاس یوں بنا قیاس یوں بنا کہ جب دلالت کرے گا قیاس وجوب پر تو ثابت ہوگا وجوب اور جب دلالت کرے گا قیاس جواز پر تو ثابت ہوگا جواز. اے شابہ سے تو فل والملازمۃ التي هي احدى مقدمتي الدلیل تكون من مسائل اصول الفقہ بطریق التضمن. لہذا ملازمہ جو ہے نا مقدم تالی کے درمیان جی وہ ملازمہ جو دلیل کے دو مقدموں کا ایک ہے جی وہ ہو گیا اصول فقہ کے مسائل سے تضمن کے طریقے کیونکہ حکم کے تحت داخل ہے وجوب بھی حرمت بھی یہ سارے جی ہے جی تو وہ اس کے اندر آ گئے جی. کیا کہ جی لہٰذا ملازمہ وہ جو دلیل کے دو مقدموں کا ایک ہے وہ ہو گیا اصول فقہ کے مسائل سے طریق تضمن. چلو جی جیسا کہ ہمارا قول جب بھی دلالت کرے گا قیاس وجوب پر صورت نزاع میں ثابت ہو جائے گا وجوب صورت نزاع میں اے جڑا ملازمہ ہی بچ کیونکہ یہ ملازمہ مندرج ہے اس ملازمے کے تحت وہ کیڑے اور وہ جب بھی دلالت کرے قیاس حکم کے ہر حکم کے ثبوت پر یہ شان ہے اس حکم کی تو ثابت ہوگا وہ حکم اور وجوب اور حرمت اس حکم کے جزیات سے ہیں اور جڑا کلما دل القیاس علی الوجوب اس کے جزیات میں سے ہیں جی
پس گویا کہ پس گویا کہا گیا اور جڑی پہلی دلیل ہے کلما کلما دل القیاس دل القیاس علی الوجوب علی الوجوب یثبت جب بھی دلالت کرے گا قیاس جب بھی دلالت کرے گا قیاس وجوب پر وجوب پر تو ثابت ہو جائے گا وجوب، تو ثابت ہو جائے گا اور جب دلالت کرے گا قیاس جب دلالت کرے گا جواز پر جواز تو پر ثابت ہو جائے گا جواز۔ ثابت ہو جائے گا پس ملازمہ پس ملازمہ کس کے درمیان؟ مقدم اور تالی کے درمیان وہ ملازمہ جو دلیل کے دو مقدموں کا ایک ہے، دلیل کے دو ہو گیا وہ اصول فقہ کے مسائل سے فقہ کے مسائل سے تضمن کے طریقے کے ساتھ۔ تضمن کے طریقے کے ساتھ، جی جیسے ہمارا قول کلما دل القیاس علی الوجوب فی صورت نزاع میں تو ثابت ہوگا وجوب صورت نزاع میں، کیونکہ یہ ملازمہ مندرج ہے اس ملازمہ کے تحت، اور وہ کلما دل القیاس علی ثبوت کل حکم ھذا شأنہ یثبت ھذا الحکم، اے شاباش۔ اور وجوب اور حرمت اسی حکم کے جزئیات سے ہیں، پس گویا کہ کہا کیونکہ یہ حکم ہے جی تو اس جو قیاس ہم نے تیار کیا اس میں کیا تھا؟ وجوب تھا، تو وجوب اور حکم وجوب حرمت کراہت جواز یہ حکم کے فرد ہیں، حکم کے فرد ہیں۔ جی جی پس گویا کہ کہا گیا جب بھی دلالت کرے گا قیاس وجوب پر تو ثابت ہو جائے گا وجوب، اور جب دلالت کرے گا قیاس جواز پر تو ثابت ہوگا جواز۔ پس ملازمہ وہ جو دلیل کے دو مقدموں کا ایک ہے، ہو گیا وہ اصول فقہ کے مسائل سے تضمن کے طریقے کے دیکھیں نا بھئی، فرض کا حکم کیا ہے جی؟ خام خواہ کرنا ہے۔ جی نفل کا حکم کیا ہے جی؟ بندے کو اختیار ہے۔ تیار ہے جی تحریم کا حکم کیا ہے کہ اس کو خام خواہ چھوڑنا ہے۔ قرات کا حکم کیا ہے جی؟ کہ چھوڑنا ہولا ہے، اگر کر لیا تو جواز ہے، گنہگاری ہے، یہ ساری تفصیل جی۔ جی ایک مسئلہ ختم۔ جی ثم اعلم ان كل دليل من الادله الشرعيه انما يثبت به الحكم اذا كان مشتملا على شرائط تذكر في موضعها۔ الشرائط الثلاثہ لصحت الدلیل، دلیل شرعی تب دلیل بنتی ہے جب تین شرطیں پائی پائی جائیں، جائیں جی کتاب اللہ، سنت، اجماع، جی جی قیاس بھی ساتھ ہے۔ یہ دلیل شرعی تب بنتی ہے جب تین شرطیں پائی جائیں، تب وہ دلیل شرعی بنتی، تب مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ جی وہ مسائل ثابت ہوتے ہیں اپنے ادلہ سے، اور دلیل کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں کوگو اون دسن لگے نہیں۔ ہاں جی سن، تو تحقیق مقام دوسرا ثم عالم وہ یہ ہے کہ ہر دلیل ادلہ شریعہ سے، ہر دلیل ادلہ شرعیہ سے محض ثابت ہوگا اس دلیل کے ساتھ حکم، دلیل حکم کے لیے مثبت بنے گی جی جب کہ دلیل مشتمل ہوگی شرائط پر جی جو ذکر کیے جائیں گے اپنی جگہ میں متن میں۔ جی ایتھے اسی تانوں 1 2 3 دس دیاں، ارشاد ہو ویکھی جی۔ پھر جان اس بات کو کہ ہر دلیل ادلہ شرعیہ سے تب ما ثابت ہوگا اس دلیل کے ساتھ حکم یعنی دلیل حکم کے لیے یہ مثبت مثبت ہے۔ بنے گی کب؟ تب جب ہو دلیل مشتمل شرائط پر، چند شرائط پر جی ذکر کی جائیں گی وہ شرائط اپنی۔ جگہ میں ہن ایک ایک شرط گوا رہی ہو، جی اوے ہے میں جی او بھلا بھی وہ پھر جان اس بات کو پھر جان اس بات کہ ہر دلیل کہ ہر دلیل ادلہ شرعیہ سے۔ ادلہ شرعیہ سے اور میرے یارا بھئی اوکھنا علم بالقواعد تے پیچھے جڑا اصول فقہ دی تعریف کیتی ہے کہ بھئی وہ ثابت ہیں کن سے؟ اپنے ادلہ سے۔ تے دلیل شرعی نال حکم ثابت ہونا ہے نا، تے دلیل شرعی واسطے کی قانون ہے جن نال حکم ثابت کرنا ہے؟ سنے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی من کر لی چل۔ پھر جان اس بات کو کہ ہر دلیل ادلہ شرعیہ سے ما ثابت ہوگا اس کے ساتھ حکم جب ہو دلیل مشتمل چند شرائط پر جو ذکر کی جائیں گی اپنی جگہ میں۔ اچھا او تو پڑھ دیں ہاں جی 1 منٹ ذرا آشیہ ویکھے نا میرے یارا، جی او انکان مشتملن نظر آ رہے ہیں؟ جی پس شرط
کتاب اور سنت کی جی دونوں کے فائدہ دینے میں کس چیز کا؟ حکم شریکہ یہ ہے کہ وہ دونوں مفید للمعنی ہوں، جی دونوں مفید للمعنی ہو کہ انہاں دا معنی سانو سمجھ آوے، جاوے جی انہاں دا معنی سانو سمجھ آوے تاں مثبت بنن گیاں، جی لہٰذا پس مشابہات جو ہیں جی قرآن میں اور حدیث میں جی چونکہ وہ ہمارے لیے مفید للمعنی نہیں ہیں، جی صرف ہم نے عقیدہ رکھنا ہے، جی لہٰذا نہیں دلالت کریں گی وہ احکام پر کھانچ پہری ہے۔ جی اور مثلا کتاب اللہ اور سنت کا جو خاص ہے، جی خاص کی شرط کیا ہے کہ خاص خاص ہی رہے گا جی کہ نہ ہو کرینہ پھیرنے والا حقیقت سے، حقیقت سے تب حقیقی معنی مراد ہے، جی کرینہ پائے گا تو پھر پھر وہ خاص نہیں وہ مجاز کی طرف چلا جائے گا۔ جی اور عام جو مقصور ہے بعض پر جی قطع کے فائدہ دینے میں جی وہ شرط اس کی کیا ہے؟ یہ کہ متأخر ہو مخصص تراخی پر، عام کا مخصص عام کے ساتھ ہی نہ ہو، جی پہلے عام آ جائے جی پھر بعد میں مخصص آئے، تو جتنی دیر نہیں آیا اتنی دیر عام اپنے سارے افراد میں جن کو شامل ہے وہ قطعی ہے، آتی ہے جی کھانچ پئی ہے، یہ شرط ہے قطعی ہونے کے لیے۔ جی 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 بس اگر نہ متراخی ہو جی نال ہی مخصص بھی آ گیا تو اب یہ عام کیا ہے؟ دلیل ظنی ہے نہ کہ قطعی ہوں گا ٹور خبر احاد کی شرط کے دلیل بنے گی، جی یہ نمیاں گلاں نہیں، جی خبر احاد کی شرط جی جب کہ ہو راوی معروف بالروایت نہ کہ معروف بالاجتہاد راوی معروف بالروایت ہو تو معروف بالاجتہاد نہ ہو، جی تو پھر خبر واحد جیسے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی کہ یہ جو ہے نا کہ یہ بات کہ وہ جو نا خبر واحد نہ ہو مخالف کس کے جمی، اب کی عیسیٰ کے پس اگر ہوئی مخالف ایک قیاس کے اور موافق دوسرے قیاس تو قبول کی جائے گی۔ جی سنیں جی، جی اور شرط کیا گیا کیا؟ اجتہاد شرط الاجتہاد کہ اہلیت ان کی کہ منعقد ہو ان کے ساتھ اجماع، اور یہ بائیں طور کے نہ ہو ان میں فسق، اور نابدت تب ان کا اجماع ہوتا ہے، جی بعد اس کے کہ وہ ہو بھی کیا، متحد اور بھی شرط ہے اس میں اتفاق کل کی، کن سے؟ اہل اجماع سے، تب ہوتا ہے۔ جی پس اگر مخالفت کرے غیر مجتہد یا فاسق، مجتہد یا مبتدع مجتہد، تو وہ جو ہے نا وہ حق والوں کا جو اجماع ہے وہ باطل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ باقی نہیں اعتبار علماء کی قلت کا اور علماء کی، کثرت کا، اور نہ ہی ثابت رہنے ایک عمر پر بھی فوت ہونے تک اتھے رہن، بلکہ اجماع ہو چکے ہیں۔ جی اور بلا بے مخالفت اہل ہوا بھی نہیں ہے کہ اگر وہ مخالفت کریں گے تو وہ دلیل نہیں رہے گی اس میں کہ نسبت کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہوا، اور باب مخالفت نہ ہی ان کی مخالفت کے ساتھ کہ نہیں رائے ان کے لیے اس باب میں۔ جی وفت تحقیق پس ثابت ہے یہ بات کہ فاسق جو ہے نا جی وہ اہل، اجماع سے نہیں، اور یہ کہ نہیں اعتبار قوم کے لیے، جی قولی ہے نا، لا اعتبار القولی موافق ہو یا مخالف ہو، یہ تو تین آگے نہیں، جی اجماع آگے۔ چوتھی شے کون؟ قیاس۔ قیاس کی شرط یہ ہے یہ کہ نہ ہو اصل کا حکم مخصوص بھی مخصوص بے، اگر مخصوص بے ہے تو پھر تو آگے حکم متعدی نہیں ہو سکتا جی، اور یہ کہ نہ ہو وہ حکم معدول قیاس سے معدول عدول کیا گیا قیاس سے امور اربع مذکورہ فی رکن القیاس کی طرف، جیسے لکھا نا کہ ابی ہریرہ، اس سے کہ حاشیہ لگا جب یار بڑا زبردست نظر آ رہے حاشیہ انور شاہ کشمیری صاحب دا عرف الشذی کے اندر بڑی زبردست گل کی تھی، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بے شک یہ مثل حاضہ کہ یہ جناب ابو ہریرہ کو مجتہد نہ کہنا، جی 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 جناب ابو ہریرہ کو مجتہد نہ نہ کہنا جی یہ قابل الاسقاط من الکتب ہے، اس بات کو کتابوں سے نکال دینا چاہیے۔ تو صرف جدوں پڑھ دو چیز چپ دی کہ نہیں، بے اتنے عظیم صحابی تے کیونکہ نہیں قول کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی عالم، اور بھی یہ ضابطہ جی جی کہ
کہ بھئی اگر صحابی مجتہد ہے تو یہ بات ہے کہ نہیں ہے تو نہیں، یہ ضابطہ نہیں وارد کن سے؟ امام حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ پیچھے ضابطہ کوئی نہیں ہے گا، لیکن منسوب ہے یہ ضابطہ حضرت عیسیٰ بن ابان کی طرف۔ وہ یہ کہ انہوں نے تصنیف کی تھی کتاب بیع المسرات میں، اور جس میں جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نال انہیں جومی دے وے کہ شاید انہیں کھجوراں دے وے جی، یاد آیا نا جی، جب کی تھی تو پس ذکر کی اس میں انہوں نے ایک کلام تو ضام کیا اس کو لوگوں نے ضابطہ، پس نہ قبول کی جا نسبت اس ضابطے کی کدھر؟ عیسیٰ بن ابان کی طرف۔ گل زبردست ہے مجھے نا ظاہر ہے کہ بھئی صحابی دے بارے چ جی اچھا جی خیر ہن واپس چل اترا شیاں کیڑیاں نے جی؟ وَذَلِكَ أَلَّا يَكُونَ الدَّلِيلُ مَنْسُوخًا وَلَا يَكُونَ لَهُ مُعَارِضٌ مُسَاوٍ أَوْ رَاجِحٌ۔ بس وہ تین چیزیں وہ اس کے لیے جو نا دلیل کے لیے شرائط یہ ہیں، وہ یہ ہے کہ نہ ہو دلیل منسوخ، نہ ہو دلیل منسوخ نہ، اگر وہ قرآن کی آیت یا حدیث منسوخ ہو گئی ہے تو اب اس سے تو حکم ثابت ہی نہیں ہو سکتا، منسوخ ختم ہو گیا، وہ کسی حکم کے لیے ناسخ نہ کسی حکم کے لیے مثبت نہیں بن سکتی۔ کیا جی دلیل کے لیے دلیل کے لیے ایک شرط ہے، ایک پہلی شرط ہے کہ وہ دلیل منسوخ نہ ہو، اگر منسوخ ہوئی تو مثبت نہیں بنے، اس کو حکم کے لیے دلیل نہیں بنائیں گے جی۔ اور وہ یہ کہ نہ ہو دلیل منسوخ، ہاں جی، اور وہ یہ کہ نہ ہو دلیل منسوخ ایک، اور نہ ہو اس دلیل کے لیے دلیل معارض جو اس کے مساوی ہے یا اس سے راجع نہ ہو، تب یہ مثبت بنے گی جی، ورنہ تعارض آ گئے تو تعارض اٹھائیں گے پہلے، پھر جو جس طرح اٹھے گا اگر راجع ہے تو پھر جو راجع سے حکم ثابت ہے اس پر عمل ہوگا، اس یہ تو مرجوع ہو جائے گی۔ کیا کہ جی دوسری شرط یہ ہے کہ نہ ہو دلیل کے کوئی معارض جو مساوی ہے اس کے یا اس سے راجع ہو، ہاں، اور نہ ہو دلیل کے لیے معارض مساوی یا راجع جی، اور نہ ہو دلیل کے لیے معارض مساوی یا راجع، اور ویزا تعارض المتساویان، اور نہیں ہے دو میں سے ایک ناسخ دوسرے کے لیے ناسخ بھی نہیں بن رہی، ناسخ بن جائے پھر تو ایک ناسخ ایک منسوخ ہوگی، تو دونوں میں سے ناسخ منسوخ بھی نہیں بن رہی جی، تو پھر طلب کیا جائے گا چھٹکارا اور جمع کیا جائے گا دونوں دلیلوں کو اگر عملاً بشبہین کا قول تعالی وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، دو قراتیں ہیں، اس لیے ہم نے یہاں سے خلاصہ ساری عبارت اب پڑھے جی کنی باری کہ ہم اگر یطہرنا ہے تو یہ ہے کہ جب حیض پہلے ختم ہو تو جب تک غسل نہ کرے قربت نہیں ہے، اور اگر یطہرنا 10 دن پر ہو تو پھر یطہرنا ہے، تب دونوں کا محمل علیحدہ علیحدہ ہو گیا جی، اور سمجھے ہی؟ اچھا جی اگے وَيَكُونُ الْقِيَاسُ قَدْ أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ مُجْتَهِدٍ حَتَّى لَوْ خَالَفَ، بس، اور قیاس کے لیے خاص ہی، باقی دلیلہ نال نہیں، قیاس نال، اور ہو قیاس کہ تحقیق پہنچے اس تک مجتہد کی رائے، قیاس سے تب حکم، اور مثبت ہے تو مضری ہے نا، لیکن مثبت کہنے نال تھوڑے سر کو ڈانگ نہیں لگن لگی کہ قیاس دلیل بنے گا کسی حکم کے لیے تب کہ اس تک مجتہد کی رائے پہنچ سکے، اگر مجتہد کی رائے نہیں پہنچی وہاں تو وہ قیاس ہی نہیں ہے، کیونکہ قیاس ہے مجتہد کی رائے کا نام ہے، تو وہاں تک مجتہد کی رائے بھی پہنچے تب وہ دلیل بنے گا اور اس سے حکم ہو جائے نا وہ ثابت ہوگا جی۔ کیا کہ جی تیسری شرط یہ ہے کہ قیاس دلیل تب بنے گا جب پہنچے قیاس تک مجتہد کی رائے، جب پہنچے قیاس تک مجتہد کی رائے، ہاں یہ بات واجب کرتی ہے اس بات کو کہ ہوگا قیاس مشروط بے آخر بھی فی تسلسل جی، کہ لیکن مراد ان کی یہ ہے
کہ بھئی وہ اجماع کے مخالف نہ ہو، آگے تفصیل آ رہی ہے جی، اور ہو قیاس کہ تحقیق پہنچی ہے اس تک مجتہد کی رائے، دھیان کرے جب جی، اور وہ قیاس کی تحقیق پہنچی ہے اس تک مجتہد کی رائے، حتیٰ لو خالف اجماع المجتہدین یکون باطلا، حتیٰ کہ اگر مخالف ہوا قیاس، جہاں مجتہد کی رائے پہنچی ہے نا، مخالف ہوا وہ مجتہدین کے اجماع کے، تو ہو جائے گا وہ قیاس باطل۔ کیا کہ جی، حتیٰ کہ اگر مخالف ہوا وہ قیاس جہاں تک مجتہد کی رائے پہنچی ہے مجتہدین کے اجماع کے، تو اب یہ قیاس باطل ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر مخالف ہوا مجتہدین کے اجماع کے، تو کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا وہ باطل، اور باطل وذالک، اس لیے کہ مجتہد کی رائے یا قیاس نئی قوت پاتا اجماع کے معارضے پر، ایک پاسے اجماع ایک پاسے ایک رائے، اے اندے نال قوت نہیں پاتا، چے جائے کہ ان تقدمی علیہ کہ اس کو اس پر مقدم کر دیا جائے، اور سمجھے ہی، اس لیے کہ مجتہد کی رائے مظنون ہے، کیونکہ ایک بندے دی رائے ہے اور اجماع مکتوب ہے، اس لیے جو ہے نا جی تب قیاس پر عمل ہوگا کہ یہ اجماع کے خلاف نہ ہو۔ ہاں جی شاباش جی، حتیٰ کہ اگر مخالف ہوا قیاس مجتہدین کے اجماع کے تو ہو گیا قیاس باطل۔ فالقضیۃ المذکورۃ سواء جعلناها کبری او ملازمۃ انما تصدق کلیۃ اذا اشتملت علی هذه القیود۔ بس لہذا پس قضیہ مذکورہ برابر ہے کہ ہم اس کو کبرا بنائیں قیاس اقترانی کا، یا ملازمہ بنائیں قیاس استثنائی کا، محض سچا آئے گا وہ کلیہ جب کہ مشتمل ہوگا ان تین قیدوں پر۔ کیا کہ جی، لہذا قضیہ مذکورہ برابر ہے کہ ہم اس کو کبرا بنائیں قیاس اقترانی میں، یا اس کو ہم ملازمہ بنائیں قیاس استثنائی میں، ما سچا آئے گا کلیہ جب مشتمل، تب کلیہ بنے گا، کلیہ تب بنے گا جب مشتمل ہوگا ان تین قیود پر۔ ہاں، پس قضیہ مذکورہ اور جن گل کر رہے ہیں ہم برابر ہے، بنائے ہم اس کو کبرا یا ملازمہ، محض سچا آئے گا کلیہ جب مشتمل ہوگا ان تین قیدوں پر۔ جی اللہ، فالعلم بالمباحث المتعلقة بهذه القيود يكون علما بالقضية الكلية التي هي إحدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه، فيكون تلك المباحث من مسائل أصول الفقه۔ سوال ہے تو یہ جو بحثیں ہیں دلیل کے متعلق، یہ کس علم کا مسئلہ ہے؟ یہ کس علم کا؟ تو جواب ہے اصول فقہ کا مسئلہ ہے خود رو، پس علم جی بالعلم کس کا؟ ان مباحث کا جو تعلق پکڑتے ہیں قیود کے ساتھ، تو ہوگا وہ یکون، ہوگا وہ علم، علم قضیہ کلیہ کا، وہ علم ہوگا قضیہ کلیہ کا، وہ قضیہ کلیہ جو کہ دلیل کے مقدموں کا ایک ہے جی، کن پر؟ مسائل فقہ پر۔ تو پس ہو گئے وہ مباحث بھی اصول فقہ کے مسائل سے۔ کیا کہ یہ جو دلیل کے مسئلے جو قضیہ کلیہ کے متعلق جو قضیہ کلیہ تب قضیہ کلیہ بنے گا جب اس پر تین شرطیں، تو یہ جو تین شرطیں ہیں یہ کس فن کا مسئلہ ہے؟ تو یہ بھی اصول فقہ کا مسئلہ ہے، یہ بھی۔ پس علم مباحث کا، ایسے مباحث جو تعلق پکڑنے والے ہیں ان قیود کے ساتھ، ہوگا وہ علم، علم قضیے کا، قضیہ کلیہ کا، وہ قضیہ کلیہ جو دلیل کے دو مقدموں کا ایک ہے۔ سنیں جی، تو علم جو تعلق پکڑتا ہے ان قیود کے ساتھ کس پر؟ فقہ کے مسائل پر۔ سنیں ہی تو ایشا بس
پس ہوں گے وہ مباحث پس ہوں گے وہ مباحث اصول فقہ کے مسائل سے، اصول فقہ کے مسائل سے۔ پس علم مباحث کا ایسے مباحث جو تعلق پکڑنے والے ہیں ان قیود کے ساتھ ہوگا وہ علم قضیہ کلیہ کا، وہ قضیہ کلیہ جو دلیل کے دو مقدموں کا ایک ہے فقہ کے مسائل پر، پس ہوگے یہ مباحث اصول فقہ کے مسائل سے۔ وقولنا وقولنا ہن اگلی قید یہ پہلی سی نا قید کیڑی؟ القضاء کلیہ، یہ ساری بحث اس کی ہے، اگے کی ہے، اگے دیکھنا التی یتوسل بها، اچھا بس ہے ان دی بحث۔ قولنا وقولنا يتوسل بها إليه الظاهر أن هذا يخص المجتهد فإن المبحوث عنه في هذا العلم قواعد يتوسل المجتهد بها إلى الفقه۔ بس ہمارا قول کہ وہ علم ہے کس کا؟ قواعد کا۔ جو دیکھ چا ایک باری علم ہے قواعد کا، وہ قواعد کے توسل کیا جائے ان قواعد کے ساتھ فقہ کی طرف۔ سنیں جی، تو علامہ فرماتے ہیں کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ جو توسل ہے یہ خاص کرتا ہے مجتہد کو، یعنی یہ توسل خاص ہے مجتہد کے ساتھ۔ کیا کہ جی مصنف فرماتے ہیں کہ جو ہمارا قول ہے یتوسل بها الیہ، جزمی بات یہ ہے کہ یہ خاص کرتا ہے مجتہد کو، یعنی یہ جو توسل ہے نا ان قواعد کے ذریعے، ان قواعد کے ذریعے فقہ تک پہنچنا ہے، نئے مسئلے ثابت کرنے نے، یہ بات مجتہد کی ہے۔ کس کی ہے؟ دلیل اس پر کیونکہ مبحوث ان ہو، کیا مبحوث ان ہو، یعنی وہ شے کہ بحث کی گئی ہے اس سے اس علم میں، کس میں؟ اصول فقہ میں، وہ قواعد ہیں کہ پہنچتا ہے مجتہد ان قواعد کے سبب سے فقہ تک، یہ پہنچتا ہے۔ کیا کہ جی کیونکہ مبحوث ان ہو، وہ شے جن کی بحث کی گئی ہے اس علم میں وہ قواعد ہیں کہ پہنچتا ہے مجتہد ان قواعد کے ذریعے فقہ تک۔ آگے بڑی بات کہ نہیں؟ فَإِنَّ الْمُتَوَسِّلَ إِلَى الْفِقْهِ لَيْسَ إِلَّا الْمُجْتَهِدُ، بس کیونکہ فقہ تک جو پہنچنے والا ہوتا ہے نا وہ صرف مجتہد ہوتا ہے۔ وہ ایک جڑا اصلی مسئلے سکھ کے دلیلاں سکھیاں یہ ہو رہے یہ ساری بکری گالی۔ کیا کہ جی کیونکہ فقہ تک جو پہنچتا ہے وہ مجتہد ہی ہوتا ہے۔ سنیں ہی ایشا بس اور میں کہنا گوفی ہے، اس میں سوال ہے جائز غیر مجتہد کے لیے علم جب ایسی اصول فقہ نہیں پڑھیا بلو بالتعلم میں و مطالعۃ الکتب، جواب یہ کہ اگر تسلیم کیا جائے اس کو تو پس وہ بغیر ملکہ، اس میں ملکہ استنباط کوئی نہیں ہے، ملکہ استنباط خاص ہے کس کے ساتھ؟ مجتہد کے ساتھ، پس نہیں کافی اس کے لیے علم بالقواعد۔ ایسا نوروار تو سامی تو پڑھ کے قانون تو پڑھ لے لیکن ملکہ استنباط نہیں ہے جی، تو ملکہ استنباط ہوگا تو یہ ہے فقیہ، یہ ہے فقیہ مجتہد۔ سنیں ہی اے شاباش کدے گئے ہیں۔ اور ہمارا قول اور فقہ کو آ رہی ہو، ہمارا قول یتوسل بہا الیہ، جزمی بات یہ ہے کہ یہ خاص کرتا ہے مجتہد کو، اصل سی خاص ہے یہ مجتہد کے ساتھ، کیونکہ وہ شے کہ بحث کی گئی اس شے سے اس علم میں اصول فقہ میں یار پہلی کتاب جے قواعد ہیں کہ توسل کرتا ہے مجتہد ان قواعد کے ساتھ، یعنی پہنچتا ہے فقہ تک، کیونکہ وہ جو پہنچنے والا ہے فقہ تک نہیں ہوتا مگر مجتہد۔ کیا کہ جی اور ہمارا قول توسل بہا الیہ، جزمی بات یہ ہے کہ یہ خاص کرتا ہے مجتہد کو، کیونکہ وہ شے کے باعث کی جاتی ہے اس شے سے اس علم میں، یعنی اصول فقہ میں وہ قواعد ہیں کہ توسل کرتا ہے مجتہد ان قواعد کے سبب فقہ تک، کیونکہ وہ شے کے پہنچتا ہے، کیونکہ وہ شے کے فَإِنَّ الْمُتَوَسِّلَ، کیونکہ
پہنچنے والا وہ جو پہنچنے والا ہے فقہ تک وہ نہیں ہے نہیں ہوتا کوئی بھی مگر فإن چل الفقہ هو العلم بالاحکام من الادلة التي ليس دلیل المقلد منها، کیونکہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ نام ہے علم بالاحکام کا ادلہ سے، وہ ادلہ جو نہیں ہے دلیل مقلد کی ان احکام ان ادلہ سے۔ کیا کہ جی کیونکہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ فقہ علم ہے احکام کا کن سے؟ ادلہ سے، وہ ادلہ کہ نہیں ہے مقلد کی دلیل ان ادلہ سے، سمجھے ہی؟ کیونکہ فقہ علم ہے احکام کا ادلہ سے، او اساں دے پیڑے پھیرے دے دے کے پکایا جنہ پہلی باری کڈے وہ اسیاں، وہ ادلہ کہ نہیں ہے مقلد کی دلیل ان ادلہ سے۔ جی کیونکہ فقہ وہ علم ہے احکام کا ادلہ سے، وہ ادلہ کے نہیں دلیل مقلد کی ان ادلہ سے، فلہذا لم یذکر مباحث التقلید والاستفتاء فی کتبنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہماری اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر تقلید اور استفتاء کی بحث کوئی نہیں ہے۔ پڑھی جی پچھلے کتابیں تین کوئی نہیں پڑھی، کیا کہ جی اسی لیے نہیں ذکر کی گئی تقلید اور استفتاء کی بحث ہماری کتابوں میں۔ کس میں؟ ہماری کتابوں میں۔ بس اسی لیے نہیں ذکر کی گئی کیے گئے تقلید کے مباحث اور استفتاء کے مباحث ہماری کتابوں میں۔ جی اسی لیے نہیں ذکر کیے گئے تقلید کے مباحث اور استفتاء کے مباحث ہماری کتابوں میں۔ سنیں جی ایشا بس جی اگلا جنہیں سبق ہے نا پڑھ دیں، یہ اگے بیان کرنا ہے کہ اگر اس کو عام کر دینا تو پھر اور مطلب بنے گا کس کا؟ یا توسل بہا کا۔ اب ایک مطلب جو بیان کیا اس کے مطابق یہ مجتہد کے پر سچی آتی ہے بات کہ دلیل کے ذریعے حکم تک پہنچنا پہلی مرتبہ یہ مجتہد کا کام ہے۔ ہم نے تو دلیلیں ان کی یاد کی ہیں، کتابوں میں جو پڑھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اس پر ان کی یہ دلیل ہے، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور جہاں ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، کتنے مسائل ہیں قیاس پر جو دلیلیں دی ہیں اندر کرکر ہوں رہی ہے، وہ اس لیے کہ ہم اس کے تہہ تک نہیں پہنچ سکے۔ سمجھے ہی؟ چل میں نے کیا